ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال الله تعالى في موضع آخر وازواجه امهاتهم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے، 15واں روزہ ہے۔ آج کا دن بھی بڑا بابرکت ہے، کیونکہ اسی دن یعنی ویسے تو شوال المکرم کی 15 تاریخ کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اسی طرح سیدنا امام جعفر صادق کا یوم شہادت بھی 15 رجب المرجب ہے۔ اسی طرح ماریرہ کے ایک بزرگ سید آل رسول غالباً حضور احسن العلماء، ان کا بھی یوم وصال جو ہے وہ 15 تاریخ کو آتا ہے، یعنی 15 ربیع الاخر، اور حضور اشرف الفقہاء کا جو یوم وصال ہے وہ بھی 15 تاریخ یعنی ذی الحجہ کی 15 تاریخ۔ تو ویسے تو آج کا دن جو ہے وہ 15 یعنی ہمارے نزدیک تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو ایک نسبت دیکھتے ہیں کہ بھائی 15ویں شب 15واں دن، اب مہینہ کوئی بھی ہو لیکن ہر مہینے کی جو 15 تاریخ آتی ہے یا کوئی بھی ایسا نسبت والا دن آتا ہے اسے مبارک، معزز، مکرم اور برکت والا سمجھا جاتا ہے اور اس دن کو منایا جاتا ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر خاص طور سے بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے اولیاء اعظام کو بھی ایک نسبت حاصل ہے۔ بالکل آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، غور کریں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کیلنڈر وغیرہ کے اندر کہ شروع میں حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کا یوم وصال گزرا 2 رمضان المبارک کو، پھر اس کے بعد 10 تاریخ کو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال گزرا۔ اب جو 17ویں تاریخ آنے والی ہے یعنی پرسوں منگل کے دن، تو یہ حضرت سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ انشاءاللہ العزیز مختصر طور پر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے گھرانے والوں، اے نبی کے گھر والوں، اے کاشانہ نبوت سے تعلق رکھنے والوں، اے نبی کے اہل خانہ، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور فرما دے اور وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں انتہائی پاکیزہ بنا دے، صاف ستھرا بنا دے، طیب و طاہر بنا دے۔ اب یہ نبی کے گھرانے والے جو ہیں ان میں کون کون آتے ہیں؟ تو اس تعلق سے مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول اس میں یہ بھی ہے جسے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان نے بھی نقل فرمایا ہے کہ نبی کے گھرانے والے ایک تو پنجتن پاک یعنی حضرت امام حسن، امام حسین، مولا کائنات حضرت فاطمہ اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ 4 حضرات ہیں، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے علاوہ 4 حضرات۔ اور ایک قول یہ ہے جسے امام جلال الدین سیوطی نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات بھی ہیں، یعنی حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت دوسری والی جو زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ جن کا نام زینب تھا، حضرت سودا، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جتنی بھی ازواج مطہرات یعنی 11 ازواج مطہرات جو تھیں وہ بھی ان میں آتی ہیں، ان کا بھی ان میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کی جو ازواج مطہرات ہیں، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھرانے والوں، رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے جو گندگی ہے اسے دور فرما دے، تم سے جو بری چیز ہے اسے دور فرما دے۔ حالانکہ اللہ نے اپنے نبی کے گھر والوں کو طیب و طاہر پیدا فرمایا، لیکن یہ ان کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے جو گندگی ہے اسے دور فرما دے۔ اب وہ جو قول میں نے بیان کیا اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کے گھرانے والوں میں وہ پنجتن پاک تو آتے ہی ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ ازواج مطہرات بھی آتی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے جو پنجتن پاک یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے علاوہ 4 حضرات ہیں ان کو تو یہ شرف عطا فرمایا ہی فرمایا، مگر ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی ازواج مطہرات کو بھی یہ شرف عطا فرمایا اور انہیں بھی تمام قسم کی اعلیٰ عشوں سے پاک فرما دی۔ یعنی وہ جو آیت میں جو فضیلت، جو شرف، جو سعادت، جو بزرگی مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے والوں کو، حسنین کریمین کو، حضرت فاطمہ کو، مولائے کائنات کو جو سعادت حاصل ہے، الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں وہ سعادت ازواج مطہرات کو بھی حاصل ہے۔ علامہ حسن رضا استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہو دشمنان اہل بیت، جس کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ علامہ حسن رضا نے پورا نقشہ کھینچا ہے اور اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کو اس طریقے سے بیان فرمایا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، اب یہ جو جوڑا ہے اس جوڑے کا انتخاب عام لوگوں نے نہیں فرمایا، بلکہ اگر اس جوڑے کا اگر انتخاب فرمایا ہے تو کسی اور نے نہیں، رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک فرشتے کو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا
وہ فرشتے حضرت سیدنا جبریل امین سدرہ کے مکی تھے. وہ آئے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، ایک ریشمی رومال کے اندر ماں عائشہ صدیقہ کی صورت کو دکھایا. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، حالانکہ آپ جانتے تھے مگر اس کے باوجود آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سیدنا جبریل امین نے عرض کی، یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، یہ جو خاتون ہے یہ وہ خاتون ہے جسے اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بننے کا شرف عطا فرمایا. یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایسی پاکیزہ طیب و طاہر زوجہ عطا فرمایا. اب آپ دیکھیں حضرت ماں عائشہ صدیقہ کی شان دیکھیں. ان کے جو والد گرامی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق، دادا جو ہے وہ ابو قحافہ، والدہ جو ہے ان کا نام ام رومان. اب یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی جو پیڑھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا جو نسب ہے، حضرت ابو بکر کی جو نسل ہے، قرآن مقدس کے اندر ان کی 4 پشتوں کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ کسی بھی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کی 4 پشتیں، 4 پیڑھی، 4 نسل نے صحابیت کا شرف حاصل کیا ہو. الحمدللہ یہ شرف اگر کسی کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں، جناب ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتوں کو اللہ رب العزت نے صحابیت کا شرف عطا فرما. حضرت ابو قحافہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، اور جناب ابو بکر صدیق کی شان کا تو کیا کہنا، ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی مسلمان، زوجہ بھی مسلمان. اب بیٹے کے جو بیٹے تھے وہ بھی الحمدللہ مسلمان، اور انہوں نے بھی حالت ایمان کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت کا شرف حاصل کیا، صحابیت کا شرف حاصل کیا. اب اس گھرانے کے اندر اللہ اکبر ماں عائشہ صدیقہ کی ولادت ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ایسی شخصیت کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف عطا فرما. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عمرو بن عاص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے. عرض گزار ہوئے، عرض کی، یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کیا عرض کی؟ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ پیارا آپ کو کون ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس کو حرکت ہوئی. جو پتلے پتلے موتی جیسے دانتے مبارک تھے، ہونٹ تھے، ان کو حرکت ہوئی. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا مصطفیٰ کریم کے مقدس لبوں کو حرکت ہوئی. میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہے، کوئی محبوب اور پسندیدہ ہے، وہ کوئی اور نہیں جناب ابو بکر ہے. کیا فرمایا میرے آقا مصطفیٰ کریم نے کہ میرے نزدیک اگر کوئی سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے تو کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق ہے. حضرت عمرو بن عاص عرض گزار ہوئے، یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ تو مردوں کی بات تھی، ذرا یہ بتائیں عورتوں میں آپ کے نزدیک کون سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، محبوب اور پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ پیارا کون ہے خواتین کے اندر؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے بلا یہ ارشاد فرمایا، برجستہ یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے اندر میرے نزدیک اگر کوئی محبوب اور پسندیدہ ہے وہ کوئی اور نہیں جناب عائشہ صدیقہ ہے. یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان کو بیان فرمایا کہ میرے نزدیک عورتوں میں اگر کوئی پسندیدہ ہے تو کوئی اور نہیں، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کو تو آپ دیکھیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ اور محبوب اور پسندیدہ رسول اللہ نے کسی کو قرار دیا، وہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا. ایک اور حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ پر وحی کا نزول ہونے لگا.
ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریب ہی موجود تھی۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم وحی کے سلسلے میں مشغول تھے، وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، وحی ختم ہوئی، ماں عائشہ صدیقہ کو آپ نے مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جبرائیل آئے تھے، سدرہ کے مکی آئے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا نبی، یا حبیبی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ اپنی زوجہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیں کہ اسے کوئی اور نہیں، عرش کا رب سلام کہہ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا جبریل امین نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کی؟ یا حبیبی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ آپ عائشہ کو یہ خوشخبری دے دے، یہ بشارت دے دے کہ اسے کوئی اور نہیں، رب العالمین سلامتی بھیج رہا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت اور شرف کہ رب تبارک و تعالی خود ماں عائشہ صدیقہ پر سلامتی بھیجتا ہے، اور یہ فضیلت حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حاصل تھی، یہ شرف ان کو بھی حاصل تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کی اگر بات کریں، اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ جان رحمت سے انہوں نے سخاوت ہی سیکھی تھی، اور مصطفیٰ کریم کی سخاوت کا تو یہ عالم، سبحان اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ یہ ہمارے نبی کی شان، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرے آقا نعمت حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ ہمارے آقا و مولا کی شان۔ اب ظاہر سی بات ہے جب مصطفیٰ جان رحمت کی سخاوت کا یہ عالم، تو گھر والوں کی سخاوت پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے گھر والے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کو اپنائیں گے، ان کی سنت مبارکہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنائیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ تشریف فرما تھی، اتنے میں آپ کی بارگاہ میں 1,00,000 درہم خیرات کیے گئے، یعنی آپ کو دیے گئے، خیرات نہیں بلکہ تحفتاً پیش کیے۔ خیرات تو وہ ہے جو باہر دی جائے، ماں عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں لا کر پیش کیے گئے، ہدیتاً دیے گئے، تحفتاً پیش کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جو درہم ہوتا ہے نا وہ چاندی کا ہوتا ہے۔ آج اگر 1,00,000 روپے دیے چلو ٹھیک ہے 1,00,000، مگر اس زمانے میں درہم اور دینار چلتے تھے۔ درہم جو ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا، دینار جو ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے 1,00,000 سے زیادہ ہی ہوگی درہم کی قیمت، 1,00,000 درہم اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اور آج کے ٹائم کے حساب سے 1,00,000 روپے جو ہے اس کی قیمت کم ہوگی، کیونکہ درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے۔ 1,00,000 درہم ماں عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، تحفتاً ہدیہ کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ آج کل کا اگر کوئی بندہ ہوتا اسے رکھ لیتا کہ بھائی چلو مال آیا، ہمیں کام آئے گا، اپنی ضرورتوں کو ہم پورا کریں گے، حاجتوں کی تکمیل کریں گے، بندہ یہی سوچتا، مگر اللہ اکبر وہ مصطفیٰ کریم کی زوجہ مطہرہ تھی، مصطفیٰ کریم کی تربیت یافتہ تھی، مصطفیٰ کریم کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ اکبر۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ درہم قبول تو کر لیے، مگر راوی کا بیان ہے چشم زدن کے اندر، پلک جھپکنے کے اندر وہ سارے دینار راہ خدا میں خیرات کر دی، 1 درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ خادمہ نے عرض کی کہ آپ کاش کہ 1 درہم رکھ لیتی، چونکہ آپ کا روزہ ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ کثرت سے روزے بھی رکھا کرتی۔ ماں عائشہ صدیقہ سے عرض کی کہ آپ 1 درہم رکھ لیتی، آپ کا روزہ ہے، آپ جب افطاری کرتی اس وقت کچھ اس سے خرید لیا جاتا، افطاری کا سامان کچھ خرید لیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ اللہ والے ہیں، انہیں اپنی فکر نہیں رہتی، بلکہ اگر فکر رہتی ہے تو دوسروں کی فکر کرا کرتے ہیں، دوسروں کی فکر کیا کرتے ہیں۔ انہیں اگر فکر رہتی ہے، اپنی فکر نہیں رہتی،
اللہ کی مخلوق کی فکر انہیں دامن گیر رہا کرتی ہے، پورا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا، اپنی افطاری کی انہیں فکر نہیں ہے، اپنے تعلق سے انہیں فکر نہیں ہے، اپنے بارے میں کیا سوچنا ہے اس بارے میں انہیں فکر نہیں ہے، بلکہ اگر ان کی فکر ہے، یہی فکر ہے ہمارا پیٹ بھرے نہ بھرے، مخلوق کا پیٹ بھر جائے اور اسی کے صدقے میں رب تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ان کا مقصد اور ان کا محور یہی رہا کرتا، کثرت سے عبادت۔ میں نے بتایا کہ کثرت سے روزے رکھا کرتی تھی، کثرت سے عبادت کیا کرتی تھی۔ عرفے کا دن تھا، بہت سخت گرمی تھی، آج کل بھی جو حج ہے، حج کے دن مئی جون وغیرہ میں آ رہے ہیں تو بڑی سختی ہوتی ہے، بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گرمی کا احساس بھی رہتا ہے، لیکن یاد رکھے اس عمل کے اندر اجر بھی اتنا ہی زیادہ۔ بندہ اگر آرام سے نماز پڑھتا ہے، سب سکون ہے، کوئی چیز کی تکلیف نہیں، اجر تو ملے گا، لیکن اگر بندہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کے تکلیف و مصیبت میں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اسے بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے، کیونکہ مشقت اگر عمل کے اندر ہے ثواب بھی اتنا ہی زیادہ اسے ملے گا، ثواب بھی اس بندے کو اتنا ہی زیادہ۔ ایک اور مسئلہ کہ بندہ اگر بھئی یہ فرض پہ نماز پڑھتے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ بندہ ڈائریکٹ زمین کے اوپر نماز پڑھے، تو کیا مطلب فرض اثر سے اٹھا دی جائے؟ ایسا نہیں، مستحب ہے کہ بندہ زمین کے اوپر نماز پڑھے، یہ اس بندے کے لیے مستحب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے بندہ اگر اپنی پیشانی زمین پر رکھے گا یہ عاجزی زیادہ ہوگی، اور رب تبارک و تعالیٰ کو عاجزی زیادہ پسند ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مرتبے کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ یہ عاجزی کا فائدہ، تو بندہ اگر جتنی عاجزی کرے اللہ کی بارگاہ میں، جتنی مشقت کے ساتھ عبادت کرے، ثواب بھی اس بندے کو اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ میں عرض کر رہا تھا عائشہ صدیقہ کا روزہ تھا، عرفے کا دن تھا، اب بہت پریشانی کا شکار وہ ہوئی، لوگ ٹھنڈا پانی آپ کے سر کے اوپر ڈالیں، یعنی خواتین وغیرہ ٹھنڈا پانی آپ کے سر پر ڈال رہے تھے تاکہ کچھ روزے کی شدت جو ہے اس میں کمی، بہت سخت گرمی ہو، روزہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی 4-5 سال پہلے ہم نے بھی، آپ نے بھی ماشاءاللہ مئی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں رمضان گزارے، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اور عرب کی گرمی تو سبحان اللہ کیا کہنا، بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، آج بھی آپ جائیں تو اے سی کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، یعنی پریشانی تو ہم نہیں کہہ سکتے، ان کی عاجزی، کہ روزے کا احساس جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن یہ کہ تھوڑا موسم کی وجہ سے پیاس وغیرہ کا احساس ہے، تو کچھ خواتین جو ہے آپ کے سر کے اوپر پانی ڈال رہی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے بھائی، یا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، یا ایک روایت کے مطابق آپ کے بھانجے، انہوں نے عرض کی کہ آپ جو ہیں روزہ قضا کیوں نہیں کر لیتے، یعنی آپ روزہ آپ افطار کر لیں، ابھی آپ کچھ کھا پی لیں، بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ نفل روزے کے تعلق سے یہی آیا کہ اگر بندے سے ٹوٹ گیا بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، اسے بھی آپ یاد رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا کہا کہ نفل روزہ ہے، بھئی عرفے کا روزہ، محرم کا روزہ، رجب کا روزہ، شب برات والا جو روزہ ہوتا ہے دوسرے دن جو ہم رکھتے ہیں، یہ سب روزے نفل ہیں، اگر بندے نے رکھا اور توڑ دیا تو اس کی قضا اس پر ضروری ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ سے عرض کی گئی کہ آپ روزہ افطار کر لیں، بعد میں اس کی قضا کر دیجئے گا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اس روزے کو کیوں چھوڑوں، میں اس روزے کو کیوں افطار کر لوں، جبکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم سے میں نے یہ ان کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو بندہ عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے 1 سال قبل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اس شرف اور سعادت مندی کو حاصل کرنے کے لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس روزے کی قضا نہیں فرمائی، اس روزے کو افطار نہیں فرمایا، بلکہ مکمل فرمایا اس فضیلت اور سعادت کو حاصل کرنے کے لیے۔ حالانکہ آپ دیکھیں مصطفیٰ کریم کے گھرانے سے تعلق، مصطفیٰ کریم سے نسبت حاصل، اور معاذ اللہ قیامت کی ہولناکیوں کا سامنا ہو اور ان کی بخشش نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو نبی کے گھرانے
والے، مگر عاجزی اگر سیکھنی ہو تو مصطفیٰ کے گھرانوں سے، مصطفیٰ کے گھرانے سے ہمیں سیکھنی چاہیے۔ انکساری اگر سیکھنی ہو، عبادت کا جذبہ اگر سیکھنا ہو، عبادت کی لذت اگر سیکھنی ہو تو ہمیں کہیں اور سے نہیں، مصطفیٰ کے گھرانے سے ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے حال پر غور کریں۔ ہم نے تراویح پڑھی، رکعت تھوڑی سی لمبی ہو گئی، ہم پریشان ہونے لگتے، باہر نکل کر ہم آپس میں باتیں کرنے لگتے، یار ایک 16ویں رکعت بہت لمبی ہو گئی تھی، امام صاحب نے، حافظ صاحب نے بہت لمبی رکعت کھینچ دی ہو، 12 منٹ ہو گئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ آپ انکار کریں یا آپ کچھ بھی نہ کہیں لیکن ضرور ایسا ہوتا ہے۔ تبصرہ کرتے ہیں، ارے بھائی خاموش رہو، آپ اس طرح بول کر کے آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس طرح انسان بول کر کے اپنا اجر کیوں؟ ارے جتنی دیر آپ عبادت میں رہے اتنی دیر اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا کہ بندہ ایسے اکیلے قرآن شریف پڑھے اور نماز کے اندر قرآن شریف پڑھتا ہے یا نماز کے اندر قرآن شریف سنتا ہے، تو جو بندہ نماز کے اندر قرآن مقدس سنتا ہے یا تلاوت کرتا ہے، بغیر نماز کے پڑھنے سے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے، تو ہم اگر باہر نکل کر باتیں کریں، تبصرہ کریں، تو ہم تو اپنا عمل ضائع کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اسید بن حضیر بیٹھے ہوئے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت، ایک قرآن مقدس کی بات آ گئی تو یہ بات مجھے یاد آ گئی تو میں اسے بھی بیان کروں۔ تلاوت کر رہے تھے، آپ کے قریب ایک گھوڑا آپ کا بندھا ہوا تھا۔ اب جب تلاوت شروع کرتے گھوڑا حرکت کرنے لگتا، بدکنے لگتا، اچھل کود کرنے لگتا۔ جب آپ تلاوت بند کر دیتے تو گھوڑے کا اچھل کود کرنا بند ہو جاتا۔ پھر جب آپ تلاوت کرتے تو گھوڑا حرکت کرتا، اچھل کود کرتا۔ آپ تلاوت بند کر دیتے تو اس کی حرکت بند۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ صبح ہو گئی، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے، جب میں تلاوت کرتا وہ حرکت کرتا، تلاوت بند کر دیتا، اس کی حرکت بند ہو جاتی۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے اسید، جب تم تلاوت کر رہے تھے تو آسمان کے فرشتے تمہاری تلاوت کو سننے آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت۔ اب آسمان میں قندیلیں باقاعدہ روشن تھی، یہ گھوڑا ان قندیلوں کو دیکھ کر کے ڈر جاتا، اس ڈر کی بنیاد پر یہ اچھل کود کرنے لگتا۔ جب تم تلاوت بند کر دیتے وہ قندیلیں نظر آنا بند ہو جاتی، اس گھوڑے کا ڈر بھی دور ہو جاتا، اس کی حرکت بھی بند ہو جاتی۔ تم جب تلاوت کر رہے تھے تو کہیں اور سے نہیں، عرش کے فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے نازل ہوئے۔ یہ قرآن مقدس کی برکت۔ تو بالکل دل جمعی کے ساتھ ہمیں قرآن مقدس پڑھنا ہے اور سننا بھی ہے، اس طریقے کی باتیں ہمیں نہیں کرنی۔ ماں عائشہ صدیقہ کی عبادت کی بات چل رہی تھی کہ روزے کثرت سے رکھا کرتی تھی، عبادت بھی تہجد، اوابین، اشراق چاشت ہے، یہ بھی پابندی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اب ان کا یہ بھی فرمان ہے کہ چاشت تو مجھے بڑی محبوب ہے، چاشت تو یعنی نماز چاشت مجھے بڑی محبوب ہے۔ اگر چاشت کا وقت ہو اور مجھے ماں باپ بلائیں، میں نماز کے لیے کھڑی ہوں، میرے ماں باپ اگر بلائے تو میں اپنے ماں باپ کی نہیں سنوں گی، پہلے نماز چاشت ادا کروں گا۔ کیا فرماتی ہے کہ چاشت تو میرے نزدیک اتنی زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، میرے ماں باپ نے مجھے بلایا تو نماز چاشت پہلے ادا کروں گی، بعد میں ماں باپ کی سنوں گی۔ یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے گردش کرے، ایک اعتراض بھی ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ سنا تھا کہ نفل نماز پڑھے اور ماں باپ بلائے تو چلے جانا چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کو پورا مسئلہ بتا دوں۔ فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ماں باپ نے آپ کو بلایا، اب چاہے ان کو پتا ہو کہ آپ نماز میں ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال آپ اپنی نماز کو مکمل کر لیجئے۔ فرض اور واجب کا یہی حکم ہے، وطر اور فرض کا یہی حکم ہے کہ ماں باپ نے آپ کو بلایا، اب چاہے ان کو پتا ہو کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی نماز میں ہے یا ان کو پتا نہ ہو کہ نماز میں ہے نہیں ہے، کچھ پتا نہیں، اور انہوں نے بلایا تو آپ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی ماں کے پاس جائیں، اپنے باپ کے، اپنے والد گرامی کے پاس آپ جائیں۔ یہ فرض اور واجب کا حکم ہے، یعنی فرض کو ہمیں نہیں توڑنا۔ البتہ نفل نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ نے بلایا تو اس کی دو صورتیں، ایک تو ماں باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی نماز پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے، تو اگر ان کو پتا ہے اور انہوں نے بلایا تو آپ کو نہیں جانا، لیکن ان کو پتا نہیں ہے
کہ بھئی میرا بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہے اور انہوں نے بلایا تو اب حکم ہے کہ نماز توڑ کر کے آپ اپنی والدہ کے پاس جائیں یا اپنے والد گرامی کے پاس جائیں. یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اسے آپ یاد رکھیں. یعنی فرض جو ہے اس کو ہمیں نہیں توڑنا. نفل جو ہے اس کی دو صورتیں کہ ماں باپ نے اگر بلایا، اگر ان کو پتا ہے کہ میرا بیٹا نماز میں تو پھر نہیں جانا، لیکن اگر ان کو پتا نہیں ہے اور بلایا تو ہم نماز توڑ کر کے جائیں گے، بعد میں اس نماز کی قضا کر لیں. اب یہاں پر ماں عائشہ صدیقہ کا جو فرمان ہے وہ اسی صورت کے حوالے سے، اسی صورت کے تعلق سے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز سے محبت کی بنیاد پر آپ اس طریقے کے کلمات ارشاد فرماتی تھی کہ اگر نماز چاشت کا وقت ہو اور عائشہ نماز چاشت پڑھنے کے لیے کھڑی ہو، ماں باپ بھی اگر بلائے تو نماز چاشت ادا کرنے کے بعد ہی ماں باپ کی بارگاہ میں عائشہ حاضری دے گی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز سے محبت. تہجد سے تو آپ کو بے انتہا محبت تھی. رات میں تہجد کا وقت بندہ سو جائے، جب بھی اس کی آنکھ کھلے اس کے لیے تہجد کا وقت. کچھ مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ تہجد اتنے بجے سے اتنے بجے. ایسا نہیں، تہجد کا کوئی وقت فکس نہیں. آپ سوئے آدھا گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی، وہ تہجد کا وقت، یہی تہجد کا وقت. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ماں عائشہ صدیقہ کو تہجد سے اتنی محبت تھی کہ اگر رات میں کبھی اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی تو دوسرے دن فجر کے وقت اس تہجد کو ادا کیا کرتے. اب آپ سوچیں گے کہ تہجد تو رات میں ہوتی ہے، دن میں کیسے؟ تو یہ ماں عائشہ صدیقہ سے آپ کے بھانجے نے پوچھا حضرت قاسم نے کہ یہ کون سی نماز ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی کہ مجھے تہجد سے بڑی محبت ہے. رات میں اتفاق سے میری آنکھ نہیں کھل پائی، وہ نماز میری چھوٹ گئی، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری نماز ترک ہو جائے، وہ میری نماز چھوٹ جائے، اس وجہ سے میں فجر کے وقت اس نماز کو ادا کر رہی. یہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز سے محبت. اب آج کل اللہ ماشاءاللہ، برا آپ نہ مانے، میری آواز جو ہے محلے میں بھی پہنچ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آج کل خواتین کا حال کیا ہے کہ نوافل تو بہت دور کی بات ہے، اللہ ماشاءاللہ میں ساری خواتین کی بات نہیں کرتا، کچھ تو ماشاءاللہ حضرت سیدہ فاطمہ کے کردار کو نبھانے والی تھی، نماز سے بڑی ان کو محبت رہتی ہے. مگر اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ فرائض نوافل تو بہت دور کی بات ہے، فرائض کو بھی وہ مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتے. یہ اب ماں عائشہ صدیقہ کی سیرت انہیں جا کر کے بتایا، یا میری آواز پہنچ رہی، اللہ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ ماں عائشہ صدیقہ کی نماز سے کتنی محبت تھی، حضرت سیدہ فاطمہ کی نماز سے کتنی محبت تھی. آپ نماز کے اندر، سجدے کے اندر اپنے سر کو رکھتی، سجدہ اتنا طویل ہو جاتا کہ نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا، صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا. حضرت فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے اللہ تو نے رات کو کتنا چھوٹا بنایا ہے، فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا کہ ادھر نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا. یہ حضرت فاطمہ کے سجدے کی شان تھی. اللہ نے قرآن مقدس میں آیت کریمہ نازل فرما دی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تو ہماری ماؤں بہنوں کو ان جو ازواج مطہرات ہیں اور مصطفیٰ کریم کی جو شہزادی ہے حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے، نماز سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کما حق ہو، جس طرح ہم سے ہو سکے اسے کما حق ہو ادا کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ سے الفت و محبت آپ دیکھیں. پھر میں یہ بھی بیان کروں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل کیا حال ہو، ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ایک ایرانی رہا کرتا، ایران سے تعلق رکھنے والا. وہ شوربہ بڑا اچھا بناتا تھا. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کلا رہتی ہے، آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے، جیسے وہ پوسٹر وغیرہ لگتے کہ بھائی لذت دار مانڈا گوشت 150 روپے، لالا بھائی بھٹیارے کے ہاتھ کا کارڈ بنا پارسل نہیں ملے گا، کنٹینر میں دیا جائے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. آپ نے تو سب یاد کر لی، یاد نہیں کیا ہے بس ایسے ہی. تو اس میں لکھا ہوا لالا بھائی بھٹیارے کے ہاتھ کا، کیونکہ بھائی ان کے ہاتھ کا مانڈے گوشت مشہور ہے، لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے، جلگاؤں کی لال مری والا وغیرہ وغیرہ. تو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کلا رہتی ہے اور ان کا بھائی ان کے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا بنتا ہے، مشہور رہتے لوگ. تو اس زمانے میں بھی ایک ایرانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا، شوربہ بڑا اچھا بناتا تھا.
مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا ساتھ میں عائشہ بھی آئے گی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صرف آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا تب پھر تمہاری دعوت ہمیں منظور نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ اس نے عرض کی، انہوں نے عرض کی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نہیں صرف آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تب ہمیں منظور نہیں، یعنی عائشہ کی بھی دعوت ہوگی تو ہم آئیں گے، اگر عائشہ کی دعوت نہیں ہے تو ہم نہیں آئیں۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے عرض کی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا کیا ساتھ میں عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی بھی دعوت ہے، آپ کے گھر والوں کی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی دعوت۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہاری دعوت قبول ہے، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہوئے آپ دعوت کے اندر تشریف لے گئے۔ دیکھیں آپ یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے گھر والوں سے محبت، اور یہی ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس میں حکم یہی دیا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جو تمہاری گھر کی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے لباس، اور وہ جو تمہاری عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے لباس، تم خود ان کے لیے لباس ہو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ ہونا چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ انسان نے اگر نکاح کیا، انسان نے اگر شادی کی تو اپنی زوجہ سے محبت کرے۔ یہ نہیں معاذ اللہ کہ آج کل جو ایک فیشن چلا ہے کہ شادی تو اس کی ہو گئی، نکاح تو اس کا ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی غیر عورتوں سے اس کا تعلق، ادھر ادھر وہ بندہ نظر اٹھا رہا ہے، بد نظری کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بندے کے اندر نہیں آنی چاہیے، یہ ساری چیزوں کا اس بندے کو ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ہمیں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے غیبدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر پریکٹیکلی ہم کو بتا دی کہ بندہ اگر نکاح کرے اپنی زوجہ سے کس قدر محبت کرے، کس قدر اس کے ساتھ برتاؤ کرے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت مولا کائنات اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے نبی کا گھرانہ، ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا۔ ارے وہ مولائے کائنات تھے، میں ظاہری طور کی بات کر رہا ہوں، وہ مولائے کائنات تھے، مصطفیٰ کریم کے داماد تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر نامدار تھے، حسنین کریمین کے بابا تھے۔ اگر چاہتے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیتے، کہیں اور سے نہیں جنت سے دسترخوان نازل ہونے لگے، مگر وہ عاجزی کی زندگی گزارنے والے تھے۔ مصطفیٰ کریم کا درس بھی یہی تھا۔ خیر باہر گئے، ایک درہم ملا اور کچھ گوشت وغیرہ خرید کر کے لائے۔ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ نے گوشت وغیرہ بنانا شروع کیا، گوشت بن گیا۔ اب کی زبان پر کچھ الفاظ کلمات عرض کرتی ہے کہ کاش اس وقت، فرماتی ہے کہ کاش اس وقت میرے والد گرامی موجود ہوتے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت حجرے میں آپ موجود نہیں تھے۔ مولا کائنات نے سنا فوراً، یہ دیکھیے آپ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر گھر میں کسی مہمان کا ذکر ہو یا نہ ہو، بہرحال مہمان کا بھی ہمیں خیال رکھنا، یہ نہیں کہ بہت اچھا کھانا بنائے تو ہم ہی کھائیں گے، ایسا معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر بانٹیں گے اس میں برکت ہوگی، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے، لیکن اگر یہ کہ ہم ہی سب کچھ کھائیں گے تو پھر اس میں برکت کم ہو جاتی ہے، بلکہ برکت کبھی کبھی تو ختم ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات اٹھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا۔ اب وہ گوشت وغیرہ تیار تھا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اس میں سے کچھ عائشہ کے لیے نکال کر دے دو۔ حضرت فاطمہ دیکھیے آج کل اگر ایسا ہو تو تھوڑا بہت منہ بن جاتا ہے کہ سب کے لیے نکالنے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں اتنا کم بنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اللہ ماشاء اللہ سارے حضرات کی بات نہیں۔
تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلا جھجک آپ دے دے، پیش کر دے، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں آپ کو ملے گی۔ حضرت فاطمہ مصطفیٰ کریم کی شہزادی، اللہ اکبر، سخاوت تو اہل بیت کی مشہور ہے، خود تو بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے، یہ ہمارے نبی کے گھرانے کی شان۔ ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اب حضرت فاطمہ نے بلا جھجک، سوچے سمجھے، پیشانی کے اوپر بل بھی نہیں آیا، ایسے کچھ بھی نہیں، آپ نے بلا جھجک سالن سے ایک پیالہ بھرا اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، تھوڑا سا حفصہ کے لیے بھی دے دو، یعنی حضرت عمر کی جو شہزادی تھی، حضور کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کے لیے بھی دے دو۔ حضرت فاطمہ نے ان کے لیے بھی پیالہ بھر کے دے دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا کے لیے دے دو، سودا کے لیے بھی بھر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا زینب کے لیے دے دو۔ اس طرح جتنی بھی ازواج مطہرات اس وقت موجود تھی آپ کے مقدس نکاح میں، آپ نے سب کے لیے ایک ایک پیالہ لے لیا۔ مگر راوی کا بیان ہے کہ جو ہانڈی چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، الحمدللہ 9 پیالے یا 10 پیالے نکالنے کے باوجود بھی اس میں شوربہ اتنا ہی تھا جتنا نکالنے سے پہلے موجود تھا۔ یقیناً یہ مصطفیٰ کریم کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس شوربے کے اندر اتنی برکتیں رکھ دی تھی کہ کثرت کے باوجود، سالن نکالنے کے باوجود بھی اس میں اتنا ہی سالن تھا جتنا نکالنے سے پہلے موجود تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرمان کی برکت۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا کس قدر خیال فرمایا۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے ملتا ہے، کیا ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ گھر والوں کی جانب ہمیں توجہ دینی ہے۔ یہ نہیں کہ باہر ہم لٹا رہے ہیں، باہر والوں کو خوش کر رہے ہیں اور گھر والوں کا ہمیں خیال نہیں۔ اسی طرح خاص طور سے زکوٰۃ وغیرہ کے معاملے، صدقہ و خیرات وغیرہ کے معاملے کہ پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور یہ بندہ ادھر جا کر پیش کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، اور ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، اور یہ بندہ جو ہے باہر جا کر خیرات کر رہا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ میں میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت اس بندے کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا کہ یہ بندہ رشتہ داروں کو صدقہ نہ دے، اوروں کو جا کر صدقہ پیش کرے۔ قسم خدا کی اس ذات، یا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ایسے بندے پر کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ فطرہ جو مستحق ہے ان کو نہیں دیتا، دوسروں کو جا کر پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ۔ تو ہمیں کیا چاہیے، اس حدیث پاک سے بھی ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر والوں کا خیال رکھیں۔ معاذ اللہ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہاں زکوٰۃ وغیرہ کی بات ہی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم اگر خیال رکھیں تو گھر والوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور سے عورتوں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے یہ بھی مصطفیٰ کریم نے ہمیں سکھا دیا۔ آخری وقت جب آپ کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر جب آپ تشریف لے گئے، آپ کی زبان اقدس پہ کچھ کلمات جاری تھی، اللہ اکبر۔ کچھ صحابہ نے کان لگا کر کے وہ الفاظ کیا تھے، وہ کلمات کیا تھے وہ سنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو کلمات نکلے تھے وہ 2-3 چیزیں تھیں۔ ایک تو نماز کی پابندی کرو، ایک امتی امتی، اور ایک تیسرا جو لفظ تھا وہ یہ تھا کہ اپنی عورتوں کے بارے میں تم خاص خیال رکھنا، یہ تمہاری قید میں ہے، ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے، اپنی عورتوں سے حسن سلوک کرو۔ یہ آخری وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو ہمیں اس بات کی تعلیم دے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے کہ تھوڑی تھوڑی سی بات میں ڈیورس ہوگا، طلاقیں ہوگی، گھر کے گھر ٹوٹ جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے، تھوڑی سی بات پر طلاق کی نوبت، تھوڑی
سی بات پر ڈیورس، تھوڑی سی بات پر گھر ٹوٹ گیا، گھر ویران ہو گیا۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ان حالات کو ملاحظہ فرما لیا تھا۔ آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ حالات آئیں گے، اس وجہ سے آپ نے آگاہ بھی فرما دیا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا جائے۔ تو ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا چاہیے، مصطفیٰ کریم کی سیرت طیبہ طاہرہ کو اپنانا چاہیے۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رہنمائی، اور اسے کرامت بھی کہہ سکتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر قحط سالی نازل ہوئی، یعنی بارش بالکل برسنا بند ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے بارش برسنا بند ہو جائے، جانور جو ہے وہ مر جائیں گے، اسی طرح کھیتی باڑی وغیرہ جو ہے اس کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں قحط سالی ہوئی۔ لوگ مشورہ کر کے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی ایسی بات ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ایک کام کرو کہ جو روضہ رسول خود کا حجرہ تھا، فرماتے میرے حجرے میں جو مزار مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم کا روضہ اقدس ہے، اس کے اوپر جو چھت ہے جسے ہم سیلنگ کہتے ہیں، سلیب کہتے ہیں، اس کے اوپر جو چھت ہے اس میں ایک ہول کر دو، اس میں ایک سوراخ کر دو کہ مزار اقدس اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ رہے، یعنی مزار اور آسمان آمنے سامنے ڈائریکٹ ہو جائے، کوئی چھت، کوئی سیلنگ، کوئی سلیب وغیرہ نہ ہو۔ اس کے بعد دعا کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی اس بات پر عمل کیا گیا، آپ کے مزار اقدس کی جو چھت تھی اس کے اوپر ہول کیا گیا، سوراخ کیا گیا، اور مزار اقدس اور آسمان کے درمیان سے ساری چیزوں کو ہٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ عمل کرنا تھا کہ چشمے زدن کے اندر، پلک جھپکنے کے اندر زور کی بارش برسنے لگتی ہے، یہاں تک فرمایا گیا کہ مدینہ منورہ کے اندر اتنی بارش ہوتی ہے کہ تاریخ کے اندر اتنی بارش اس سے پہلے کبھی بھی نازل ہی نہیں ہوئی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رہنمائی اور آپ کی کرامت کا ایک زور، اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ مزار اقدس پر پہنچ کر صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرنا جائز۔ اسے بڑے بڑے محدثین نے نقل بھی فرمایا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اسے لکھا بھی ہے۔ اس سے کیا ثبوت ملتا ہے کہ مزار اقدس پر پہنچ کر، بزرگ کے مزارات پر پہنچ کر جا کر کے، اور خاص طور سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جو مزار ہوتے وہ تو رحمت کی جگہ ہوتے ہیں، وہاں پر تو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے مزار پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، اور بندہ جب ان کے وسیلے سے دعا کرے گا تو ہم تو اگرچہ گناہگار ہیں، مانگنے والا تو اگرچہ گناہگار ہے، منگتا تو اگرچہ گناہگار ہے، سائل تو اگرچہ گناہگار ہے، سوالی تو اگرچہ گناہگار ہے، مگر جن کے وسیلے سے یہ دعا کر رہا ہے وہ تو اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے برگزیدہ ہے، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے قریبی بندے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ان کے صدقے میں اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور وہ بھی خاص طور سے در ایسا ہو جو مصطفیٰ کریم کا در ہو، جن کے تعلق سے میرے امام فرماتے ہیں نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریبا سے، خدا امت کا حامی ہے، نبی امت کے والی ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ ہمارے آقا و مولا کی شان۔ اور آخری بات، بس آپ یہ سوچیں گے آخری بات کر کے بس بڑھاتے جا رہے ہیں، بس یہ آخری بات ماں عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، حضرت فاطمہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ تھی۔ اس زمانے کے لوگوں نے آپ پر بھی تہمت لگائی، معاذ اللہ، ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدتنا مریم کی شان بیان کرتے ہوئے اور ان کی برات کہ جو تم تہمت لگا رہے ہو اس سے مریم بری ہے، اس تعلق سے اللہ نے براءت کے لیے 3 آیتوں کو نازل فرمایا۔ اب یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ بھی پیش آئی۔
حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی. اب ظاہر سی بات ہے یہ مصطفیٰ کریم کی زوجہ، اللہ اکبر، وہ مصطفیٰ کریم جو افضل الانبیاء ہے، کائنات میں تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ، اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے کسی اور کا نہیں، آمنہ کے لال کا ہے. میرے امام فرماتے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور جب بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا تو فرماتے ہیں آپ نے شروع میں وہ کلام بھی سنا، میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ. اب ظاہر سی بات ہے ان کی زوجہ مطہرہ پر کوئی تہمت لگا جو آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے پیارے ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الکونین ہیں، مختار کائنات ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانے والے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، معراج پر جانے والے ہیں. اگر ان کی زوجہ مطہرہ پر کوئی تہمت لگا، اللہ رب العزت کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالی. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں ارشاد، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ گھر والے جو ہیں وہ بری ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالی نے شروع ہی میں نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے تمہارے گھر والوں کو پاکیزہ بنا دو. اب ظاہر سی بات ہے کوئی تہمت زدہ خاتون کا آپ کے ساتھ عقد ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو تو خوب معلوم تھا کہ گھر والے جو ہیں وہ بری ہیں، مگر آپ انتظار فرما رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہو. اس لیے کہ اگر گھر والے کچھ کہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں تو لوگ اتنا زیادہ یقین نہیں کرتے، اور خاص طور سے اس وقت منافقوں کا دور تھا. منافق جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے تھے، اسی لیے آپ خاموش رہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے 3 آیتوں کو نازل فرمایا، لیکن جب آخری نبی کی زوجہ کی بات آئی، مصطفیٰ کریم کی زوجہ کی بات آئی، تو اللہ نے ماں عائشہ صدیقہ کی برات کو ظاہر کرنے کے لیے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 10 آیتوں کو نازل فرما دی. یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زوجہ کی براءت کا اس طریقے سے اعلان فرمایا. سورہ نور کے اندر 10 آیتوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما کر اپنے نبی کی زوجہ کی براءت کا اعلان فرمایا. یہ مختصر طور پر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل تھے. مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہماری اسلامی بہنوں کو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہن کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بیان میں مجھ سے اگر کچھ غلطی ہو گئی اس کے تعلق سے میں آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.